بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ سے دعا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتانے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے کافی لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ جو بولنے کی نہیں ہوتی، جس سے بندے کا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ حدیث شریف میں آیا الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار ہم لوگ اپنے ڈیفنس کے لیے یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہتھیار کو، ویپن کو بہت زیادہ کیئرفل استعمال کرنا ہوتا ہے، یہ بات ہر کوئی سمجھتا ہے۔ دعا کا معاملہ بھی کچھ اس طریقے سے ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج کل نیٹ پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سچویشن کا مذاق اڑا رہے ہیں دعا مانگ کر، کسی پرسن کو ٹارگٹ کر کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں دعا مانگ کر، کسی قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں دعا مانگ کر۔ دعا اس لیے نہیں ہے، دعا یہ عبادت ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے دعا مانگے یہ مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انکریج کیا گیا ہے، مگر دعا کو مذاق نہ بنائے۔ تو یہ ہتھیار ہے کہ جب بھی بندہ مصیبت میں آئے اللہ سے دعا کرے، جب بھی اسے ضرورت ہو اللہ سے دعا کرے، جب بھی اس سے کوئی خواہش ہو تو یہ اللہ سے دعا کرے۔ ہمیں دنیا میں جو کوشش کرنی ہے وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، دنیا کی کوششوں سے دعا نہیں روکتی، لیکن کوششیں کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ بھی کرو، تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام تو بنیں گے ہی بنیں گے، ساتھ میں ہمارے لیے ثواب کا انبار بھی ہو جائے گا، ہمیں اس کے بدلے میں جو ہے اجر ملے گا اللہ کی طرف سے۔ دعا کا حکم اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں دیتا ہے، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ بندو مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ تو ہمیں دعا کے لیے حدیث شریف میں بھی اور قرآن میں بھی جو ہے انکریج کیا گیا ہے۔ ایک امپورٹنٹ حدیث شریف، اسے اگر ہم نے سمجھ لیا تو دعا کے بارے میں بہت سارے مسکنسیپشن ہمارے جو ہے ویسے ہی کلیئر ہو جائے گے، اور وہ ہے الدعاء مخ العبادہ۔ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا کور ہے، مین پارٹ ہے۔ دیکھیں ہم لوگ نماز جو پڑھتے ہیں، فرض، سنتیں، ان ساری نمازوں میں جو ہے ہمیں دعا کرنی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو شروعات میں ہی ہم لوگ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا سکھائی گئی ہے بندوں کو۔ اور پھر نماز کی جب ہم لوگ اینڈنگ کرتے ہیں، اینڈنگ میں سلام پھیرنے سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی جو ہے التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں، درود شریف بھی ایک دعا کا فارم ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ وہ دعائیں ماثورہ ہوتی ہے جو قرآن میں، حدیث شریف میں آئی ہے، وہ دعائیں کرنی ہوتی ہے۔ تو دعائیں مانگنے کے طریقے کو امپروو کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو قرآن پاک میں دعائیں آئی ہیں، جو حدیث شریف میں سکھائی گئی ہے، ان دعاؤں کو مانگا کرو، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے اس کے قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اب جو مسکنسیپشن لوگوں میں ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، یہ غلط ہے، یہ بولنا ہی غلط ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہی آیا ہے کہ فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دعا تو قبول ہوتی ہے جب تک بندہ بے صبری نہ کرے، اور اس کی بے صبری کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ تو اپنے زبان سے ایسے نیگیٹو الفاظ لائیں نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس کی دیکھیں 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے نے دعا کی، یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، مجھے اس مصیبت سے بچا لے، اور وہ کام اس کا ہو گیا فوراً، یا ایک ٹائم پیریڈ میں، تب یہ تو قبول ہو گئی، اس کو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری صورت کیا ہے کہ بندے نے دعا کی، وہ دعا ظاہری طور پر جو ہے قبول نہیں ہوئی، لیکن اس بندے پر ایک مصیبت آنے والی تھی، بڑی مصیبت، اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ اب یہ کام بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب تیسری صورت کیا ہے کہ اس دعا کی قبولیت دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی، جو ہم نے مانگا تھا ہمیں ملا ہی نہیں، شاید مصیبت بھی اس سے نہیں ٹلی، یہ تو ہم جانتے نہیں، غیب کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں، ثواب ہے نا دعا کرنا، اس کے بدلے میں بندے کو آخرت میں اجر دے گا، ریوارڈ دے گا، انعام ملیں گے آخرت میں۔ تو جب بندہ دیکھے گا کہ میں نے دنیا میں جو دعائیں کی تھی وہ قبول نہیں ہوئی تھی، اس کے بدلے میں اتنے سارے ریوارڈز مجھے مل رہے ہیں، تب یہ اس وقت خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ جب بندہ ثواب کے لیے کام کرے اور اسے ثواب مل جائے تو مطلب تو پورا ہو گیا۔ بس ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں اپنی مصیبت میں اللہ کو پکارنا تھا اور اس سے ثواب کی امید کرنی تھی۔ اب مصیبت جائے نہیں جائے، یاد رکھیں جو مصیبتیں بندوں پر آتی ہیں نا، یہ اللہ وہی مصیبتیں ڈالتا ہے بندوں پر جس کو بندے برداشت کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر
اس کی وسعت سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جو مصیبتیں ہم لوگ برداشت کرنے کے لائق تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی مصیبتیں دی، لیکن افسوس بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ مصیبتیں آنے پر جو ہے ہم لوگ ناشکری کے ایسے کلمات بولتے ہیں، ایسے ایسے لفظ نکال دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، کبھی کبھی اس سے جو ہے وہ ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بندے آبجیکشن کرنے لگ جاتے ہیں، میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی فلاں رشتہ دار ملا تھا، مجھے پر یہ مصیبتیں ڈالنی تھی، انصاف نہیں ہے، فلاں کے یہاں پر ایسا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ آبجیکشن کرو گے اللہ کے معاملے میں؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کلمات بول دیتا ہے، الٹی سیدھی باتیں بول دیتا ہے، لیکن بعد میں اسے خود کو احساس ہوتا ہے کچھ سالوں کے بعد کہ اس سال ان دنوں میں اگر میرا کام ہو گیا ہوتا تب جو ہے آج میں اس مقام پر نہیں ہوتا، آج مجھے یہ بڑی جو چیز ملی ہے یہ نہ ملی ہوتی۔ یہ ہوتا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی مان لیتا ہے۔ مسلمان کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ سورہ بقرہ کی شروعات میں ہی یہ بتا دیا گیا کہ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لائے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو اس نے جو احکام بھیجے ہیں، اس نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر بھی ہمیں جو ہے وہ بن دیکھے ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ پچھتائیں گے نہیں۔ قرآن شریف کی جو تعلیمات ہیں، حدیث شریف میں جو آیا ہے، یہ ساری چیزیں بندے کا ایمان مضبوط کرتی ہے اور اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا جو ہے نا طریقہ سکھاتی ہے۔ تو اللہ کرے ہم طریقہ سیکھ جائیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی لیے زبان پر جو ہے نا کبھی بھی شکوے کے کلمات نہیں لے کے آئے، میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، ایسا نہیں بولے۔ اب دنیاوی کام کی جب بات ہے جہاں تک، تو یہ ہونا نہیں ہونا تقدیر کی بات ہے۔ ہم لوگ تقدیر پر ایمان لانے والے ہیں، تقدیر کے ٹاپک پر بعد میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بن جائے گا، لیکن تقدیر پر ایمان لانے والوں کا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا کچھ ہوا نہیں اور بندہ جو بولنا شروع کر دے کاش کاش کاش۔ اگر اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ کو مت بتاؤ کہ اللہ کو کیا کرنا ہے، اللہ کو پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے کاموں میں کیا حکمت ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا صرف اس کی رحمت اور اس کے انصاف کے درمیان ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ ظاہری طور پر برا ہو رہا ہے تو یہ اس کا انصاف ہوگا یا ہمارے درجات کے بڑھنے کا سبب ہوگا۔ کبھی کبھی بندے کا اللہ کے یہاں پر ایک بڑا مقام ہوتا ہے، ایک درجہ ہوتا ہے، ایک گریڈ ہوتا ہے۔ اس گریڈ تک یہ بندہ جو ہے اپنی عبادتیں کر کے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اس پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے، پھر یہ بندہ ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گریڈ بڑھا دیتا ہے۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے دعائیں مانگتے رہیں، اور جو دنیاوی لیول پر ہمیں ایفرٹس ڈالنے ہیں، پلاننگ کرنی ہے، وہ بھی کریں، اور ساتھ میں دعا مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمیں ثواب ملتا رہے گا، ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، اس کی رحمت کے ساتھ میں مضبوط ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم لوگ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا مانگنے کی توفیق، کوئی بھی نیکی کی توفیق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس یہ کہ بندہ کرے ایک کام تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دیتا رہتا ہے۔ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ تیز بندے کی طرف آتی ہے۔ بس بندہ اس کو پکارنے والا بنے، اس سے مانگنے والا بنے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے جانے انجانے میں جو بھی شکوے کے کلمات کہہ دیے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمیں ہر حال میں اس کی رحمت سے امید لگائے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس سے دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔